السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق میں برکت اور معاشی تنگی سے نجات کے ظاہری اور روحانی اسباب۔ معاشی اعتبار سے ملکی موجودہ تشویشناک صورتحال سے متعلق مایوس کن تبصروں، بے فائدہ شکایتوں اور غیر ضروری تجزیوں کی بھرمار ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتوں سے ایک عام آدمی کو کچھ خاص فائدہ نہیں ملتا، سوائے یہ کہ وہ مزید مایوس اور پریشان ہو جائے اور ہمت ہار جائے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ کچھ ایسی مفید تجاویز ذکر کی جائے جن سے ایک عام آدمی کو فائدہ ہو، اس کی امید قائم رہے اور اس کی ہمت بنے۔ تو ذیل میں موجودہ معاشی تشویشناک صورتحال کے بارے میں ایک عام آدمی کے لیے کچھ مفید باتیں اور تجاویز ذکر کی جا رہی ہیں جن پر عمل کرنا اس کے لیے بڑی خیر، راحت اور سہولت کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں اچھی امید رکھیں، کیونکہ حدیث کی روح سے جو شخص اللہ تعالیٰ سے جس طرح امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث پاک 9070۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے میں بندے کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ اس لیے مایوسی ترک کر کے پر امید رہا کریں اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور دعائیں مانگنے کا خصوصی اہتمام کریں۔ یقیناً اس کی بڑی برکتیں ہیں، کیونکہ وہی ذات حالات کی تبدیلی پر قادر ہے، اس لیے کامل یقین کے ساتھ اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی روح سے بہت سی آزمائشیں اور پریشانیاں انسان کے برے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں، حتیٰ کہ حدیث شریف کی روح سے آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک 4022۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو حالات کیسے بدل سکتے ہیں، اس لیے سچی توبہ کر کے تقوی اختیار کریں، یعنی گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ یاد رہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے پر بڑے بڑے وعدے اور انعامات بیان فرمائے ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر تنگی دور فرما دیتا ہے اور ہر مشکل آسان فرما دیتا ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی روح سے دنیا کی ساری برکتیں تقوی کے ساتھ وابستہ ہیں، جبکہ ساری نحوستیں گناہوں کا نتیجہ ہیں۔ یہاں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ گناہوں سے مراد وہ تمام کام ہیں جو کہ شریعت کی نظر میں ناجائز اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ذریعہ ہیں، جیسے رشوت، چوری، سود اور کرپشن جیسی حرام آمدنی کی تمام صورتیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد اور حقوق اللہ میں کوتاہی کرنا، جھوٹ، غیبت، بد نظری، بے حیائی، دھوکہ، ظلم، دوسروں کو ناحق تکلیف دینا، والدین کی نافرمانی اور قطع رحمی وغیرہ۔ نمبر 4، سچے دل سے استغفار اور توبہ کی کثرت کریں، کہ قرآن و حدیث کی روح سے کثرت سے استغفار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے راستہ نکال دیتا ہے، مال و دولت میں فراوانی عطا فرما دیتا ہے اور قحط سالی دور فرما دیتا ہے۔ نمبر 5، عبادات اور نیک اعمال کا اہتمام کریں، خصوصاً نمازوں کی پابندی کریں کہ اس کے بڑے فوائد اور برکتیں ہیں۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر کثرت سے شکر ادا کرنے کا معمول بنائیں کہ اس کی برکت سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہر قسم کے ناموافق حالات میں صبر کا مظاہرہ کریں، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ نمبر 7، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھیں، وقت ضائع نہ کریں، ہمت نہ ہاریں اور مایوس نہ ہوں، بلکہ معاش یعنی رزق کمانے کے جائز اسباب اور ذرائع اختیار کریں، اور اس کے لیے ہر جائز اور ممکن کوشش کریں۔ اس میں بھی مفید مشورہ یہ ہے کہ ممکنہ حد تک آمدنی کے ایک سے زائد ذرائع اختیار کرنے چاہیے۔ نمبر 8، قناعت اور کفایت شعاری اختیار کریں۔ در حقیقت اگر آمدنی بڑھانا ہمارے اختیار میں نہیں تو ممکنہ حد تک اپنے اخراجات اور خرچے محدود کرنا اور غیر ضروری اخراجات سے اپنے آپ کو بچانا تو اختیار میں ہے، اس لیے عیاشی، فضول خرچی اور غیر ضروری خرچوں سے مکمل اجتناب کریں۔ نمبر 9،
اپنا مال فضولیات، گناہوں، ریاکاری، فخر و تکبر، بدعات، غیر شرعی رسومات اور اسراف جیسے امور میں ہرگز خرچ نہ کریں، کیونکہ یہ مال کی ناشکری بھی ہے، مال کا ضیاع بھی ہے اور آخرت میں وبال بھی ہے۔ اس لیے شادی بیاہ کی فضول اور ناجائز رسموں اور میت کی بدعات پر اپنا مال ضائع نہ کریں۔ نمبر 10، حسب استطاعت صدقہ دینے اور حاجت مندوں کے ساتھ تعاون کرنے کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے اور مزید نوازتا ہے۔ رات کو سورۃ واقعہ پڑھنے کا اہتمام بھی معاشی تنگی سے نجات کے لیے مفید ہے۔